السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بقرعید کا دن آنے والا ہے اور بقرعید مسلمانوں کا تہوار ہے۔ اس میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ جو 4 پاؤں والے جانور ہوتے ہیں ان کی قربانی کی جاتی ہے۔ جو حلال جانور ہوتے ہیں ان کی قربانی کی جاتی ہے راہ خدا میں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو دوستو، بقرعید میں صرف جانور قربان کرنا ہی قربانی کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے اپنی خواہشات قربان کرنی ہوتی ہے۔ اپنی نیت، تقوی، اللہ کے نزدیک جو ہم جانور قربان کرتے ہیں نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون۔ اگر کچھ اللہ کے نزدیک پہنچتا ہے تو ہمارا تقوی اور ہماری نیت پہنچتی ہے، ہماری پرہیزگاری پہنچتی ہے اللہ کے نزدیک۔ تو جو بھائی بھی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے بقرعید میں، تو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہی نیت ہو قربانی کی، کوئی اور نیت نہ ہو، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ گوشت تو آدمی 12 کے 12 مہینے بھی کھاتے ہیں۔ تو قربانی کرنے میں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ نیت ہو کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں قربانی کر رہے ہیں، اللہ ہماری قربانی کو قبول کر لے۔ دین کا دار و مدار دوستو سارا نیت پر ہے۔ اگر ہماری ذرا سی بھی نیت بدل گئی، چاہے ہم نے 10,000 کا، 20,000 کا یا 50,000 کا یا 70,000 کا یا 1,00,000 کا کوئی بھی جانور ہم نے اگر قربان کر دیا اور ہماری نیت بدل گئی، گوشت کھانے کی نیت ہو گئی یا کسی کو دکھانے کی نیت ہو گئی کہ کوئی مجھے بڑا سمجھے کہ میں نے اتنا بڑا اتنا مہنگا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرا ہے، تو وہ کرنا بھی ہمارا بیکار ہو جائے گا، کیونکہ دین کا دار و مدار سارا نیت پر ہے دوستو بزرگوں۔ اور قربانی کہاں سے چلی دوستو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، وہاں سے یہ قربانی کا سلسلہ چلا، اور پھر بعد میں بھی سارے پیغمبروں نے قربانی کری، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کری۔ یہ سنت ہے اور واجب ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی بن رہی ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر قربانی نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ چلو کوئی غریب آدمی ہے اور اس پہ اتنا مال نہیں ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا، اور وہ اگر چھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا دین اسلام کسی کو فورس نہیں کرتا، کوئی دباؤ نہیں ڈالتا کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے۔ ہاں، اگر کوئی صاحب نصاب ہے، اتنی حیثیت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، تو قربانی کرنا اس پہ واجب ہوگا۔ اگر اس پہ پہلے مال نہیں تھا اور بعد میں اس پہ مال آ گیا، قربانی کے دنوں میں بھی اگر مال آ گیا، تب بھی قربانی کرنا اس پر واجب ہو جائے گا، چاہے اس پہ بقرعید سے 1 دن پہلے آیا ہو، تب بھی اس پہ قربانی بن جائے گی، اس کو حصہ لینا پڑے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت امتحان لیے، کبھی وطن چھوڑنے کے لیے اور کبھی آگ میں ڈالے جانے کے لیے، اور یہ بھی ایک امتحان ہی تھا اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ بڑھاپے کی حالت میں تھے، بڑھاپے کی جو عمر کو پہنچ گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس وقت انہوں نے دعا کری تھی کہ یا رب مجھے کوئی نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بڑھاپے کی عمر کو اللہ رب العزت نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، اور جب وہ چلنے پھرنے لگے اور بڑھاپے کی حالت میں ان کو اولاد ہوئی تھی، تو محبت بھی بہت زیادہ کرتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم، اور ان کی اللہ رب العزت نے خواب میں قربانی مانگ لی۔ جو نبیوں کو خواب آتا ہے وہ بھی حقیقت ہی ہوتا ہے، کوئی جھوٹا خواب نہیں آتا، وہ بھی ایک وحی ہی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے۔ جو پیغمبروں کو خواب آتا ہے، جو نبیوں کو، رسولوں کو جو خواب آتا ہے، تو بار بار یہ خواب آنے لگا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور بے چین رہنے لگے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کرا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی چاہتا ہے، تو وہ بھی نبی تھے، ورنہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو لڑنے جھگڑنے لگتا اور برا بولنے لگتا اپنے باپ کو، لیکن انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر جو اللہ نے تمہیں یہ کام کرنے کو کہا ہے تم کرو،
اور وہ بھی ایک دوسرے کو پورا سپورٹ کرنے لگے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی انہیں پورا سپورٹ کرنے لگے اپنے ابا جان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور جس دن پھر قربانی کا دن ہوا, قربانی کرنے لگے اور ان کو مینا کے میدان میں لے گئے قربان کرنے کے لیے, اور چھری رکھی ان کی گردن پر اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی ڈال دی تھی حضرت ابراہیم نے, تاکہ وہ ان پر رحم نہ آ جائے. تو پھر اس کے بعد جنت سے ایک دمبا آیا جو حضرت جبریل علیہ السلام لائے, تو ان کی جگہ وہ رکھ دیا گیا. تو پھر جبھا دمبا ہوا جو جنت سے آیا ہوا تھا. لیکن اللہ رب العزت کو تو ان کی نیت دیکھنی تھی, ان کا تقوی دیکھنا تھا, ان کا ایمان دیکھنا تھا. اور ایمان دیکھنا کیا تھا؟ دکھانا تھا. اللہ کو تو سب پتہ تھا, بلکہ دکھانا تھا ان کا ایمان, امت کو دکھانا تھا. یہ قصہ یہ قیامت تک کے لیے عبرت ہے, عبرت حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت دیکھ لی تھی, دکھا دی تھی سب کو کہ تم نے اللہ کی راہ میں قربانی, تمہاری اللہ کی راہ میں قربانی قبول ہو گئی اور تم نے کی. لیکن وہاں پر دمبا ذبح ہو گیا. اللہ نے مان لیا کہ تمہاری قربانی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور جب سے ہی یہ قربانی کرنے کا سلسلہ, یہ سنت چلنے لگی اور زندہ ہو گئی. تو دوستو, آگے سے کوئی بھی آدمی حصہ لے قربانی کے اندر, صرف نیت یہی رکھنی ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں, گوشت کھانے کی نیت نہ ہو. پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ پہلی امت میں جب قربانی کرتے تھے تو آگ اس گوشت کو کھاتے نہیں تھے, وہ جائز نہیں تھا اس امت کے لیے کھانے کے لیے. اور اس کو کسی ٹیلے پر, کسی پہاڑ پر رکھ دیتے تھے قربان کر کے جانور کو, اس کے گوشت کو. تو آگ آسمان سے اگر اس کو گوشت کو جلا دیا کرتی تھی, جس کا جل جایا کرتا تھا اس کی قربانی قبول ہو جایا کرتی تھی, اور جس کا نہیں جلتا تھا قربانی قبول نہیں ہوتی تھی. لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہے. اس کا جتنی ضرورت ہے آدمی گوشت رکھ لے کھانے کے لیے, کھا سکتا ہے, وہ اس کے لیے انعام ہے. باقی نیت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی ہو. باقی کو بانٹ سکتا ہے, چاہے سارے کو بھی بانٹ سکتا ہے, رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے, کھا بھی سکتا ہے, اللہ کی طرف سے انعام ہے بس. لیکن نیت یہی رکھنی ہے, ہماری نیت یہی رکھنی ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں. نیت اگر ہماری ذرا سی بھی بدل گئی تو ساری قربانی بیکار جائے گی. اور ہاں, اس پر غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں, اس کا دھیان رکھے. جو قربانی کا خون وغیرہ ہوتا ہے اس کا جانور کا, وہ ایک گڈھا کر کے دبا دے, یا اگر نالی میں بہائے تو پھر پورا پانی اتنا کر دے کہ وہ سارا بہہ جائے. اور جو گندگی وغیرہ, اس کا پوٹا وغیرہ اور اس کا اندر کا جو بھی ہوتا ہے اس کو بھی دفن کر دیں. گندگی وغیرہ نہ پھیلائیں, گندگی غلط ہے اس میں پھیلانا, پھر اس سے دقت آتی ہے دوسروں کو, اور دوسروں کو تکلیف دینا گناہ ہے, منع ہے. ٹھیک ہے دوستو, اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. اور یہ ویڈیو دوسروں کو بھی شیئر کر دیں. اور کچھ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دے اور اپنی رائے پیش کر دے کومنٹ میں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ علماء سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, مولوی سے, مفتی سے. اور میں بھی طالب علم ہوں, سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور جو بات میں جانتا ہوں, پڑھتا ہوں, وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں ویڈیو کے مادھیم سے. خدا حافظ.